السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز پیارے دل و جان سے پیارے بچوں، سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہیں کہ دعائیں بے اثر کیوں ہو گئیں آج کے دور میں۔ مسئلہ یہ ہے پیارے بچوں کہ ہمارے دل غیر میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر میں پہنچ کر بھی اس کا خیال اس کا خیال، اس کو میسیج اس کو میسیج، اس کو فون ہی سے چھٹکارا نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی خیریت معلوم کر لیں، اس کی خیریت معلوم کر لیں۔ جب یہاں پہنچ کر ہی دل غیر سے خالی نہیں ہوتا تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ میں نے ایسے پیارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی دعائیں رد ہی نہیں ہوتی، وہ وہاں جا کے یہاں تک کہ بانجھ عورت بھی ہو اللہ سے منا کے تو وہ اولاد نورینہ لینا چاہتی ہے تو لے لیتی ہے۔ نبینہ جس کی نظر بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے پیچھے سے بھی، تو وہ اللہ سے رو کے ایسے منا کے جس کی نظر بھی واپس آ سکتی ہے تو اللہ ہماری بھی حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ تو میرے بچوں، وجہ یہی بنتی ہے کہ ہمارے دھیان ادھر ادھر ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں، تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ نماز پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہوتے ہیں، تب بھی حرم میں جانے والی عورتوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ رہی ہیں ادھر دیکھ رہی ہیں، ہم وہ چیز بھی دیکھ لیں ہم وہ چیز بھی دیکھ لیں، لیکن اللہ کی یاد سے دل جو ہے وہ یعنی خالی ہوتا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی یاد دل سے نکل جائے تو میری پیاری عزیزہ وہ لمحہ کفر میں ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ کے لیے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری عزیزہ، تو اب ادھر ادھر ہمارا دھیان ہوتا ہے، تو جب غیر کیا لالچ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جھولی میں کیا ڈالیں گے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے دین کے لیے جو ہے، لیکن یہاں آ کر ہمیں شیطان نے غیر میں الجھا دیا۔ دین کے لیے اللہ بلاتے ہیں، وہاں بلاوا آتا ہے تو اللہ کے لیے آتا ہے، لیکن ہم جو ہے یہاں آ کر ہمیں شیطان نے غیر میں الجھا دیتا ہے۔ غیر میں الجھنے کی وجہ سے اب ہماری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ وہ زبان سے مانگتے ہوئے نظر آتی ہیں ہم، لیکن دل سے نہیں نکل رہی ہوتی، دل سے نہیں مانگ رہے ہوتے، پوری توجہ سے نہیں مانگ رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو کن اپنی ایسی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کن ہے، اس نے تو کن کہنا کام ہو جائے گا، ہمارے مانگنے میں شک ہے، اور زبان سے مانگتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں مگر دل سے نہیں مانگ رہے ہوتے، اور اثر تو دل کی دعا کا ہوتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہمارے دل تو حاضر نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت کے یہاں تو شرط ہی یہی ہے کہ میرے بندو دل کو میرے سامنے حاضر کر لو، دل کو صرف میری محبت سے بھر لو اور غیر کی محبت کے اثرات سے خالی کر لو، پھر دامن پھیلاؤ گے تو میں پروردگار تمہارے دامن کو بھر دوں گا، جو طلب رکھ کے بیٹھو گے وہ تمہیں عطا فرما دوں گا۔ یہاں سچی توبہ کر کے دیکھیے، اے مولا میں نے ہر لات اور منات کو توڑ ڈالا، ایک آپ کی سچی محبت اپنے دل میں رکھ لی ہے، اور پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں ہوتی ہیں، جو پروردگار ہر بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ پروردگار کلمہ پڑھنے والے بندے کی دعاؤں کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ جیسے سیل فون کے اندر ایک کی جو لاک ہوتا ہے، اگر وہ لاک لگ جائے تو آپ جس کی کو چاہیں دباتے رہیں، کال اٹینڈ ہی نہیں ہوتی، بلکہ اسی طرح یہ مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبت دعا کے لیے ایک لاک ہے، یہ لگ جاتا پھر جو مرضی بٹن دباتے رہیں، اللہ یہ دے اللہ وہ دے، سنگل ہی نہیں جاتا، اور اس سنگل کو بھیجنے کے لیے
لیے سگنل ہی نہیں جاتا، اس سگنل کو بھیجنے کے لیے اس لاک کو کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ جب سنگل لگ جاتے ہیں، وہ سنگل ٹوٹیں گے تو سگنل اللہ تک پہنچیں گے۔ میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ہم ادھر حرم میں تھے، میرے ساتھ ایک کولیگ تھی، میری شاگردہ تھی کہ امی جان میں نے ایک عمرہ آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ وہ مجھ سے چند دن پہلے گئی تھی، میں نے منت مانی ہے، میں نے ایک عمرہ آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو میں نے بیٹا کہہ دیا چلو ٹھیک ہے۔ جب ساتھ گئے تو مسجد عائشہ سے احرام باندھا، احرام باندھ کے واپس آ ہی رہے تھے تو وہ جو بڑی مارکیٹ ہے ٹاور مارکیٹ، تو وہاں آئے تو کہتی ہے امی جان کل ہم نے مدینے چلے جانا ہے، میں تھوڑا سا ادھر سے چکر لگا لوں تو جو کچھ بھائی دیکھ بہنوں لوں۔ پر تو ظلم میرے کرتے منہ ہیں سے تو اللہ ان کو نکل سزا گیا کہ دنیا بیٹا میں بھی دیکھ لو۔ دیتا تو ہے، میری کاش تم عزیزہ اس کی اور سزا آخرت کیوں؟ میں جس بھی بندے ملتی کو ہے۔ کاش تم اللہ نے زیادہ بہن کو پیار کرتے ہیں تھپڑ اللہ اس نہ کو مارا سزا میں ہوتا۔ بھی فوری حضرت پکڑ علی لیتے رضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نے عنہ کہا نے دیکھ لو، فرمایا وہ ہے ایک کہ دکان جو پہ بھائی میرے اپنی احرام بہنوں باندھا ہوا کے تھا، اوپر چہرے ہاتھ پہ پردہ اٹھاتے تھا، ہیں تو اس اللہ نے ان کو دو چیزوں چہرے سے کا نقاب محروم نہیں رکھتے تھا ہیں۔ لیکن احرام تو باندھا جن ہوا تھا، میں ایک اس کو تو کو اللہ نے دنیا کچھ میں نہیں کہا بھی لیکن مجھے ذہنی پکڑ لیا۔ سکون جب نہیں وہاں ملتا سے اور نکلے وہ دوسرا نکلنے کبھی کا اس نام کو ہی نہ لے، زمانے کبھی میں بیٹی کا فون جو آ گیا، ہے کبھی مووی وہ دکھانے لگ جو گئی۔ اللہ اس طرح دین میں میرے عزتیں بچوں دیتا جب ہے وہ باہر دین نکلے کی میری عزتیں دل کی نہیں ملتی۔ کیفیت کو زنگ رب لگ اپنا چکا کرم تھا، اسی پر میرے کرتا دل ہے پہ جس کو سیاہی پسند چھا چکی فرماتا ہے، تھی۔ اسے اپنے بس وہ جو میں نے دین کی عمرہ اس کے ساتھ تبلیغ میں کیا، لگاتا نہ ہے مجھے اور طواف سننے کا کی بھی مزہ رب آیا، نہ توفیق مجھے نہیں دعاؤں دیتا۔ کا جو مزہ بھائی آیا، بہنوں پہ نہ ظلم مجھے کرتے ہیں، صحیح اللہ کا آپ کو مزہ مجھے آیا۔ معاف فرمائے۔ اور بس وہ کر کے میں جو اپنی تھوڑا سا ریسٹ کے لیے بیٹھی، میں 2 دن بیہوشی کی حالت میں، سکتے کی حالت میں چلی گئی۔ پھر میرے پاس کوئی باجیاں آئیں، بس نماز پڑھتی تھی اٹھ کے یا بڑے دھکے سے مشکل سے واش روم جاتی تھی اور جائے ضروریہ سے آ کے وضو کر کے پھر وہیں گر جاتی، بس نماز پڑھتی تھی وہ بھی رف حالت میں۔ 2 دن میری ایسی کیفیت رہی، میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، بالکل ختم ہو چکی تھی، میرا سارا کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے سے وہ توقع رکھتا ہے جس کو پیار کرتا ہے۔ تو اتنے میں 2 دن کے بعد ایک باجیاں وہاں ہی، باجی کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے، آپ لیٹے ہی رہتے ہو، آپ تو کبھی لیٹے نہیں تھے۔ میں نے رو پڑی کہ میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میری آواز لرزے میں آ گئی کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میری اسٹوڈنٹ تھی، وہ میرے ساتھ عمرہ کرنا چاہتی تھی، گئے تو وہ ادھر مکہ ٹاور میں نیچے مارکیٹ میں لے گئی۔ تو بس وہاں سے مجھے ایسے کہ میں نے صحیح کی تو مجھے لوگ کبھی ادھر سے ویل چیئر لگا رہا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دے رہا ہے، ورنہ الحمدللہ میں 40 دن عمرے میں رہتی ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ میری دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں اور ہر قسم کا کھانا مجھے بیٹھے بٹھائے مل رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن میرا سارا کچھ چلا گیا، طواف کر رہی ہوں تو پھر دھکے لگ رہے ہیں، وہ کیفیت ہی چلی گئی۔ پھر جب انہوں نے پوچھا تو میں اتنا میرا رونا آ گیا کہ میں آہوزاری سے روئی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا رب ناراض ہو گیا ہے، پتہ نہیں میرا رب کیسے مانے گا، میں ٹوٹ چکی ہوں۔ مجھے اتنا رونا آیا، بس وہ رونا تھا۔ ان باجیوں نے پوچھا تو اللہ نے میری کیفیت پھر دوبارہ بحال کر دی، پھر وہی لذتیں، وہی جو ہے محنت دن رات کی اللہ توفیق دے رہے تھے، وہی دعاؤں کی تو وہی لذتیں اللہ نے بحال کر دیں۔ میرے بچوں یوں حال ہوتا ہے، یہ میں آپ کو اپنا واقعہ سنا رہی ہوں کہ اگر ہم اللہ سے ہٹ کٹ کے دوسری طرف رخ کریں گے تو پھر ہماری اندر کی پوزیشنوں پہ یوں ہی سیاہی چھائے گی اور ہم جسمانی اور روحانی طور پہ ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم اپنے رب کو چھوڑ کے دنیا داری کی طرف نہ جائیں، شیطانی حملوں سے ہمیں بچا لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری پیاری بیٹیوں، ویڈیو کو پورا سننا، آگے شیئر بھی کرنا، لائک بھی کرنا، سبسکرائب بھی کرنا۔ اللہ آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ میں آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی، آپ کی دعاؤں کی میں محتاج ہوں۔ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر سانس میں اپنی رضا والا کام لے لے اور ہر سانس میرا اللہ کی یاد میں گزرے۔ تو غفلت اور سستی سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ میرے بیٹوں، درخواست ہے شیئر کرنا نہ بھول